السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں دعا کے حوالے سے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو آپ مجھے پکارو، میں آپ کی پکار سننے والا ہوں، میں آپ کی آہذاری سننے والا ہوں، میں آپ کے دل کے غم کا بوجھ ہلکا کرنے والا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، مومن کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ دعا ہوتا ہے۔ جب مومن اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑی نرمی اور نرم مزاجی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العزت کے آگے اپنے فریاد، اپنے تمام رنج اور غم رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی کشتی کو پار لگانے والا ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے، اولادوں کی سلامتی مانگنی چاہیے، مال کی حفاظت مانگنی چاہیے، اپنی بیوی بچوں کی خوشحالی مانگنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، وہ صلہ اللہ رب العزت سے بھی مانگنا چاہیے۔ غرض جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا الدعاء سلاح المومن، اور دوسرا فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا الدعاء هو العبادہ، اے میرے بندو جو دعا ہوتا ہے هو العبادہ، اصل عبادت یہی ہوتی ہے، عبادت کا مغز یہی ہوتا ہے، عبادت کی جستجو اور عبادت کی جو طلب بندے کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے اے الہ العالمین، اے میرے معبود برحق، میں جو یہ نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن خوانی کرتا ہوں، میں تسبیحات پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، بس آپ کے لیے رکھتا ہوں، مگر اے میرے الہ، میرے بھی بہت ساری ضروریتیں ہیں، بہت سارے حواجات ہیں، الہ العالمین اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، نماز کی بدولت آپ میرے تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اس لیے فرمایا هو العبادہ، عبادت کے بعد، نماز کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، یتیموں کے سروں پہ اپنا دست شفقت رکھنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندے کے دعا قبول فرماتا ہے، مگر شرط اس میں یہ ہے میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کوئی اللہ رب العزت سے مانگنے والا ہونا چاہیے، کوئی اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو جھکانے والا ہونا چاہیے۔ اور اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری ایک مبارک اپنے قول میں فرمایا لیس الشیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العزت کو یعنی کہ اکرام سب سے جو اللہ رب العزت کے سامنے جو بندہ اکرام کے لائق ہوتا ہے وہ بندے کی دعا ہوتی ہے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ان احادیث سے ہمیں یہ واقفیت اور یہ معلومیت ہوتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، ہمیں بھی اللہ رب العزت کے سامنے خوشنودی کے ساتھ، خوش اصولی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ رب العزت کو یہ سوال کرنا چاہے اے میرے رب، آپ میرے حق میں آنے والے دن خوشحالی کے دن فرما، نرمی کے دن فرما، مسرت کے دن فرما، خوش مزاجی اور خوش طبیعت کے دن فرما۔ جب ایک بندہ عاجزی کے ساتھ، جب ایک بندہ انکساری کے ساتھ، جب ایک بندہ یہ طلب رکھتا ہے میں مانگتا ہوں وحدہ لا شریک سے، اور میری مرادیں
اس قرآن کے بدولت، اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت میری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں اللہ رب العزت سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے، ہر وقت خوشحالی مانگنی چاہیے، ہر وقت ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہونا چاہیے، اللہ کا کرم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی عنایت ہونی چاہیے۔ اس کے بدولت سے انشاءاللہ المستعان ہم اس دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے، اور آنے والے پار جو مرنے کے بعد برزخی زندگی ہے اس میں بھی ہمیں اللہ رب العزت کی مبارک ذات راضی ہوگی، اور ہمیں راضی ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہم۔